اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، آپ سب کو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کا دن مبارک ہو۔ خداوند عالم ہم اور آپ سب کو شہزادہ کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ صاحبان ایمان، اس ویڈیو میں ماہ شعبان المعظم کی 12ویں شب کی نماز اور اس کی فضیلت، اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام مولا آقا سید و سردار ولی زمانہ حجت خدا صاحب الزمان عجل اللہ فرج الشریف کے ظہور پر نور میں وجہ تاخیر ہے، وہ بھی بیان کرنی ہے۔ آئیے سب سے پہلے امام صاحب الزمان علیہ السلام کا وہ خط کہ جو امام زمانہ علیہ السلام نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کے لیے بھیجا تھا، اور امام وقت امام صاحب الزمان علیہ السلام نے اس خط میں شیخ مفید علیہ الرحمہ کو چند سفارشیں کیں اور اپنے شیعوں کے لیے کچھ احکام بیان کیے، اور اہم ترین چیز جس کی طرف امام علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ جو غیبت کا سبب ہوئی وہ بیان کریں گے۔ تو صاحبان ایمان، مومنین مومنات، امام صاحب الزمان علیہ السلام کا وہ خط فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ عَلَى اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعہد۔ امام صاحب الزمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ اللہ ان کو اطاعت کی توفیق دے، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کی کوشش میں ہم دل ہوں، تو پھر ہماری ملاقات کی برکت میں تاخیر نہیں ہوتی۔ اور امام علیہ السلام اس خط میں فرماتے ہیں اور ہمارے دیدار کی سعادت جلد ہی نصیب ہو جاتی، ایسا دیدار جو حقیقی معرفت اور ہماری نسبت صداقت پر مبنی ہو۔ ہمارے مخفی رہنے کی وجہ ہم تک پہنچنے والے اعمال کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، جبکہ ہمیں ان سے ایسے اعمال کی امید نہیں ہے۔ یعنی امام علیہ السلام نے یہاں پہ اپنی ملاقات کا شرف، اگر کوئی شخص چاہتا ہے مولا کی ملاقات کا شرف ہو تو وہ ایک عمل بتایا ہے۔ اور کیا سبب ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کی ظہور پر نور میں تاخیر ہو رہی ہے؟ اس خط میں امام علیہ السلام نے عمل بھی بتایا اور شکوہ بھی بیان کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میرے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اور اپنے رشتہ داروں پر امام صاحب الزمان علیہ السلام کو مقدم کریں اور اپنے تمام احکام کو صحیح طریقے سے انجام دیں۔ دنیا والوں کے سامنے امام صاحب الزمان علیہ السلام کا تعارف کرائیں اور دلوں کو امام زمان علیہ السلام کی طرف متوجہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مشیت سے بہت جلد ہی لوگوں میں امام صاحب الزمان علیہ السلام کو قبول کرنے کا زمینہ ہموار ہو جائے گا۔ تو دو باتیں ہیں اہم ترین اس حدیث امام علیہ السلام میں، اس خط امام علیہ السلام میں، کیا کہ اللہ تعالی نے شیعوں سے عہد و پیمان لیا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی پیروی کریں، اور یہی پیروی امام زمانہ علیہ السلام کی ملاقات کا شرف ہے، سبب ہے۔ دوسری چیز کہ شیعوں کے برے اعمال اپنے امام علیہ السلام سے دوری کا سبب بنے ہیں۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی قدر، ہمارے نیک اعمال امام صاحب الزمان علیہ السلام سے رابطہ میں مؤثر واقع ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، آپ سب کو چاہیے کہ نیک اعمال کریں، دعائیں مانگیں، اپنی دعاؤں میں خلوص پیدا کریں، اپنے عبادات میں خلوص پیدا کریں، لوگوں کے ساتھ گفتگو میں، امانت میں، ہر چیز میں
خلوص پیدا کریں تاکہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے راستہ ہموار ہو سکے۔ تو صاحبان ایمان، 12ویں شب کی نماز کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، وَمَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ عَشَرَ مِنْ شَعْبَانَ 12 ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وألهاكم التكاثر 10 مرات، کہ جو شخص، جو کنیز اس 12ویں شب میں 12 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کو 10 مرتبہ پڑھے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ اسی طریقے سے یہ 2 کر کے 6 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز شب 12ویں شعبان المعظم کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد الحمدللہ پڑھیں، سورہ الحمد یعنی مکمل، اور اس کے بعد الحاکم التکاثر سورہ کو 10 مرتبہ پڑھیں، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی۔ جو بندہ، جو کنیز یہ نماز پڑھے گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں غافر اللہ لہ ذنوب 40 سنہ، اللہ اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فرماتے ہیں اللہ اس کے 40 سال کے گناہ معاف کرنے کے ساتھ وَرَفَعَ لَهُ 40 درجہ، 40 درجے اس کے بلند فرمائے گا، اور وَاسْتَغْفَرَ لَهُ 40,000 ملک، 40,000 فرشتے ملائکہ اس نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ سے طلب استغفار کریں گے، اس کی بخشش کی دعا کریں گے۔ وَلَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اور اس بندے کے لیے، اس کنیز کے لیے جو یہ شب 12ویں میں یہ 12 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھے گا، گویا ایسے ہے کہ اس نے شب قدر کے ثواب کو پا لیا ہے۔